اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا سیشن؟ جی باجی۔ چلیے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہماری آیت 27 سے ہے نا؟ جی باجی۔ کلیئر کرتی ہوں اور آپ دعا کر کے آپ شروع کیجیے تلاوت، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے کوشچن کروں گی۔ جی آپ باجی۔ لوگ کتنی دیر سے ویٹ کر رہے تھے؟ اصل میں اتنے میسیجز آئے ہوئے تھے فون پہ، میں نے ان کو جواب میں نے کہا دے دوں، پھر اور زیادہ ہو جائیں گے، تو میں انہی میں لگی ہوئی تھی۔ اچھا یہاں سے پڑھنا نا جی باجی۔ بطلوس؟ ٹھیک ہے جی ہاں۔ چلیں شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ بنی آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ بس ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھوڑی۔ اچھا آپ اس کا ترجمہ 27 اور 28 کا سنیے گا سائمہ، ان کا میں آتی ہوں ایک سیکنڈ، مجھے پارا لانا ہے ترجمے والا۔ جی باجی۔ وَتَلُو اور پڑھیے علیہم ان پر، نبأ خبر، ابن دو بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کے، بالحق ساتھ حق کے، اذ جب، قربا ان دونوں نے قربانی کی، قربانن قربانی کی کرنا، قربا قربان، فتقبلا تو وہ قبول کر لی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی، قربا قربان، فلم فتقبل من احدہما ولم اور نہ، یتقبل وہ قبول کی گئی، من الآخر دوسرے سے، قال کہا، لأقتلنک البتہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا، قال کہا، انما بے شک، یتقبل قبول کرتا ہے اللہ اللہ، من المتقین متقی لوگوں سے، لئن اگر، لا البتہ، ان اگر، بسطہ بڑھایا تم نے، الیہ طرف میری طرف، یدکا ہاتھ اپنا، لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھے، ما نہیں، انا میں، بباسطن بڑھانے والا، یدیا ہاتھ اپنا، الیکا طرف تیرے، لأقتلک تاکہ میں قتل کر دوں تجھے، انی بے شک، اخافو میں ڈرتا ہوں، اللہ اللہ سے، انی بے شک میں، ہاں بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، اللہ اللہ سے، ربا جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ ماشاء اللہ بہت اچھا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ وہ گلا نا پتہ نہیں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہا ہے آواز، حالانکہ موسم اتنا زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے، اچھا پھر بھی چلیں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے، سارے بیماروں کو، سب کو۔ آمین۔ عزت باجی بھی نہیں آئی، ان کی نواسی بہت بیمار تھی۔ ہاں ابھی بات ہوئی تھی میری صبح میں نا، بڑا اچھا کوشچن آنسر کر بخار لیتے تھا۔ ہیں، ہو جی گیا آپ کا ترجمہ؟ ٹھیک ہے۔ جی باجی جی۔ اچھا تو ماشاء اس اللہ میں قربانی کی بات ہو رہی ہے، میں پہلے 5واں لے آئی، مجھے یاد ہی نہ کہ آپ چھٹے پہ، پھر مجھے دوبارہ جانا پڑا۔ اصل میں نے وہ ریک پہ رکھ دیا تھا، میں نے کہا بیچ میں کافی گیپ آ گیا نا، آپ لوگوں کا بیچ میں میٹنگ وہ چل رہی تھی، تو پھر میں نہیں رکھتی ایسے سامنے، ریک پہ رکھ دیتی ہوں۔ اچھا یہ آپ کا آپ کی یہ والی آیت ہے نا، یہ والی فتقبلا،
یہ والی ہے. اچھا اس میں آپ مجھے یہ بتائیے قربانی سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو یہی بتائیے قربانی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کرنا، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے. میں اگر بتا کسی سکتی ہوں بندے باجی؟ کو راضی کرنا ہو، کسی بندے کی محبت پانی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں. پھر بھی قربانی دیتے. سیکریفائسز تو ہیں نا، جی تو وہ اللہ کے لیے بھی ہے. اللہ کی محبت پانی ہو تو اللہ کے لیے، اور بندوں کی پانی ہو تو بندوں. کسی بھی کی، یعنی جو آپ بوئیں گے نا وہی کاٹیں گے، سیدھی سی بات ہے. تو جی آپ کو قربانی دینی پڑے گی دوسروں کی محبت پانے کے لیے. قرب سے ہے، قرب سے قربانی ہے، اور قرب ہوتا ہے قربت. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر سیکریفائسز آتی ہیں. جانور تو نہیں ذبح کرتے، لیکن اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی قربانی دینی پڑتی ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے. جی اچھا پھر اس میں اسلامی معنی اور شرعی معنی آ جاتے ہیں نا. تو اسلامی معنی کیا ہوئے؟ قربانی کے باجی وہی جو آپ نے جی بتایا پہلے، جی وہ اللہ چیز. کے قرب ہاں حاصل ایک کرنے کے لیے جو وہ چیز جس کو اللہ کے راستے میں دے کے اللہ کا قرب اللہ حاصل کے کیا راستے. جائے. ٹھیک جی ہے نا، یہ تو اسلامی معنی ہو گیا. جی اور پھر شرعی معنی جو ہے، یہ اسلامی معنی اور شرعی معنی تقریباً ایک ہی ہیں. دونوں جو ہے نا اسلامی معنی میں ہی اس کو لیا جاتا ہے. اور پھر جی عام معنی میں جو ہے وہ کوئی بھی ہے کسی کی محبت کو پانے کسی کے لیے کچھ خرچ کرنا. جی ٹھیک ہے، کچھ جی سیکریفائسز دینی ہے. ضرور نہیں ہوتا خرچ ہی کرنا پڑے. ہدیے ہی دے کے محبت پائی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. مجھے بہت ساری چیزیں، کسی کو چھوٹی معاف چھوٹی کر دیں. چیزیں معاف کرنا بھی ہے، اور پھر ہاں جی روزمرہ کی چیزوں میں بھی کافی چیزیں بہت ہوتی ہے، زیادہ جیسے اپنی بہت زیادہ نیند بہت زیادہ. چھوڑ کے اٹھنا، اور بچوں کے لیے اٹھ جانا، یہ دنیا کے لیے ہو گیا، اور پھر اللہ کے لیے اٹھنا خیر کے لیے، تو بالکل پھر وہ قربانی ہے. اس کی قربانی کے معنی بغیر ہے. کچھ ملتا نہیں ہے. جی قربانی جو ہے دینی ہی دینی ہوتی ہے، عام زندگی میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی. اچھا جی پھر اللہ کے ہاں قربانی کی قبولیت کی شرائط بتائی گئی ہیں نا. کیا شرائط ہیں اس میں؟ وہ یہ کہ آپ اچھی نیت سے دیں اس کو، اور قبول ہونے کی نیت سے، اور خاص اللہ کے لیے دیں، اور اس میں کوئی دنیاوی مفاد، شہرت یا کوئی حرام کی یا پھر اس طرح کی کوئی مال نہ، یعنی اگر مال میں دے رہے ہیں تو پھر وہ نہ ہو، شہرت کی اپنی نیت نہ ٹھیک ہے ہو. نا، وہ تو ہو گیا نا، خالص اللہ کے لیے ہو گیا. اخلاص نیت ہونا جی چاہیے. اس میں ساری باتیں آ اخلاص جاتی ہیں جو آپ نیت، ہاں. بتا رہی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اور قربانی کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے، درست طریقہ یا غلط طریقہ؟ جی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس طرح سے کرنا قربانی. اس کی نیت کی جاتی ہے، پھر اس کو نیت ذبح کی کیا جاتی ہے جاتا اور ہے، پھر اس کے اوپر اللہ ذبح. کا نام پڑا جاتا ہے. ہاں پھر وہ جانور کیا ہوتا ہے؟ حلال ہو. حلال ہو. اچھا یہ ہاں جنرل ٹھیک ہے. میں دوسری طرف سوچ رہی تھی باجی. ٹھیک ہے، اس ہاں کے لیے تو پھر یہ ساری چیزیں ہونا ہی بس چاہیے. یہی ہوتا ہے کوشچن کو سمجھنا نا. ہاں پھر جائز ذریعے سے حاصل بھی کیا جائز، گیا ہو، ہاں حلال کمائی سے ہو، وہ ساری حلال چیزیں کمائی سے ہوتی ہو، ہیں. حلال طریقے سے ذبح حلال کیا جائے اس طریقے کو سے جو ذبح اللہ نے کیا ہو، سکھایا. اللہ نے جس طرح سے پھر اس کے بتایا بعد ہمیں دیکھیں اس طرح شکار کا سے. طریقہ بھی اللہ نے سکھایا ہمیں کیسے. جی اگر جانور نے شکار کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے، تو اگر وہ طریقہ نہیں ہوگا تو وہ شکار بھی صحیح نہیں ہے ہمارے لیے. تو ہر جی چیز کی شرائط ہے. تو جی پھر یہ جائز طریقے سے حاصل ہو، چوری کا مال نہ ہو، چوری ردی کا بیکار ماننا. چیز نہ ہو. یعنی آپ نے جو بھی بیمار جانور اٹھا کے، لولا لنگڑا جو اٹھا کے، نہیں، اچھی چیز دیں اللہ کے راستے میں. جو بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے وہ اچھی طریقے سے دیں، بہترین دینا ہے. جی بہترین دینا ہے. اور سود کا پیسہ نہیں ہو، حرام کا نہ ہو، چوری کا نہ ہو. اچھا اللہ کن کن کی قربانی قبول کرتا ہے؟ کیا بتایا اللہ گئی؟ جی ان کی قربانی قبول ہوتی ہے جو پاک نیت سے دی جائے ہوں اور خالص اللہ کے لیے دی جائے. ہوں اور متقین متقین، کا بتایا گیا نا کہ اچھا ہاں متقین کی. انما، متقی اب لوگ انما دیکھیں انما کلمہ یتقبل حسر ہے، اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہے. یتقبل اللہ من المتقین، متقی لوگوں سے. جی ہاں متقین سے قربانی قبول کرتا ہے. یہ جو متقین کا یہاں کیا مطلب ہوگا؟ یعنی وہی ہوگا نا بچے. پھر وہ اس میں جو متقی میں اللہ یہ سے ساری جو چیزیں، اللہ سے پیار محبت کرنے اللہ والے، ہاں خاص اللہ کے لیے دینے والے، خالص نیت سے دینے والے. نہیں اللہ نہیں، متقین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈر کے زندگی ڈرتے گزار ہیں. رہے ہوتے ہیں، اچھا جو کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، انہی تقوی سے سے. قربانی قبول کی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے.
آپ نے تقوی آیت کے نمبر ساتھ. 28 بھی کی تھی نا؟ جی بھائی. اچھا اس میں 2 بیٹے کون کون سے، ان کے نام بتا دیں مجھے. حابیل اور قابیل تھے نا دونوں ٹھیک بیٹے. ہے، قابیل کون سا تھا اور حابیل کون سا تھا؟ نیک بد. قابیل جس نے قتل کیا تھا، اور حابیل جس کو قتل کیا گیا تھا. ہم، جی، اور حابیل کی قربانی قبول کی گئی تھی، قابیل کی نہیں کی گئی تھی. تو جان اور مال کی حفاظت کے لیے اگر کوئی اپنا اگر کوئی مارا جائے، اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی مارا جائے تو اس سے اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں. شہید کہا جاتا ہے اس کو. جی اپنے آپ اس میں اگر کسی کا ہو جائے نا حفاظت کرتے ہوئے جی. ان کی، یعنی عزت کی حفاظت، جان کی، مال جان کی، تو وہ پھر شہید کہلاتا ہے. شہید. تو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ کون سی چیز جو ہے انسان کو حرام کاموں سے بچاتی ہے. 28 نمبر آیت تک کی ہے نا. جی باجی. کون سی چیز انسان کو حرام کاموں سے بچاتی ہے؟ فرض کریں نا آپ اپنے اوپر لے لیا کریں فوراً کہ مجھے حرام کاموں سے بچنا ہے، تو میرے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے یا کسی اور کے اندر کیا کیا ہونی چاہیے؟ کہ حرام کاموں سے بچنے کے لیے باجی حسد، یہ ساری چیزیں. تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی. خوف ہونا چاہیے، پھر بنتا برائی سے بچتا ہے نا. انی اخاف اللہ رب اب العالمین. اس جی بھائی میں کے اندر یہی اللہ کا چیز ڈر. تو نہیں تھی نا. جی ہاں، جی جی. اس بھائی اس جو میں اپنا بد ڈر. والا بھائی تھا اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا اللہ خوف کا نہیں تقوی تھا، نہیں کرتا. تبھی جی. تو بھائی کو مارنے پہ چڑھ دوڑا. ہم. آخر میں نادم بھی ہوا ہے لیکن چڑھ لیکن دوڑا نا، وہ قتل ہاں بھی ہو کر دیا. چکا تھا قتل. ہاں. تو جی نادم جی تو ہونا پڑتا ہے، آپ غصہ بھی کریں گے بعد میں آپ کو نادم ہونا پڑے گا. جی. اگر آپ میں وہ ہے، کوئی گٹس ہیں کہ ہاں بھائی واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر تو آپ کو نادم ہونا پڑے گا. اگر آپ کہیں نہیں نہیں میں نے تو جو کیا صحیح کیا، تو پھر آپ کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. جی. ٹھیک ہے، چلیے جی. صحیح ہے نا. چلیے جی نیکسٹ باجی. آیت پہ چلتے ہیں. سائمہ آئیے. جزاک اللہ خیر. وہی ہے بچی میں کر دوں میری بیٹی سو ہاں رہی آپ کر لیں. چلیں کون ہے نا؟ ہے. جی آج السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم آپ اللہ نے کرنی ہے الرحمن. آیت نمبر 28 اور 29، 2 ٹھیک آیتیں کر لیں. ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی بے شک میں اریدو چاہتا ہوں ان کے تبوا کہ تو پلٹے باسمی ساتھ میرے گناہ کے و اسمی کا اور اپنے گناہ کے، فتکونا تو ہو پھر وہ ہو جائے من سے اصحابی ساتھی کے ناری آ کے، و ذالک کا اور یہ جزاء بدلہ ہے ظالمین ظالموں کا. فتوعت تو آسان کر دیا لاہو اس کے لیے نفسہ اس کے نفس نے قتل کرنا ہی اپنے بھائی کا، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے، فاصبح پس وہ ہو گیا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. بس کافی ہے، 2 آیتیں کافی ہیں. اچھا اس میں ظالمین کس کو کہا گیا؟ جو ظلم کرتے ہیں. ظلم سے مراد کیا ہے پھر؟ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اور اللہ کی خلاف ورزی کر کے کسی پہ ظلم کرنا. یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ ایک قتل کرنے کا ادھر ہے. قتل کرنے کا معنی ہے جی ناحق کسی کا خون کرنا، جی ہے نا. جی. ناحق خون کرنے سے بھی کیا مراد ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ قتل ناحق جسے کہتے ہیں، جی وہ یہی ہے نا، بغیر کسی وجہ کے. بغیر کسی وجہ کے ریزن. اچھا پھر یہ ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. قابیل نے حابیل حابیل. کو، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. جی قابیل بد تھا اور حابیل نیک تھا. جی. اچھا کس چیز نے، اگلی آیت میں دیکھیں، کس چیز نے قتل کرنے کو آسان کر دیا؟ اس کے نفس نے، اس کے اس کے خواہش نے. نفس نے. جی نفس جو ہوتا ہے نا، پہلے وہ جو بھی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے نفس ہمیں پہلے ایک عذر بنا دیتا ہے کہ کرو، ہے نا، تم کر سکتے ہو. وہ جیسے چور چوری بھی کرتا ہے نا، مثال لے لیں، تو وہ اپنے لیے ایک عذر تلاش کر لیتا ہے، پہلے اس کا نفس بنا دیتا ہے ایک عذر کہ ہاں بھائی دیکھو تم چوری کیوں کر رہے ہو، تمہارے بچوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تمہاری ضروریات، تمہارے پاس جاب نہیں ہے، تمہاری ضروریات پوری نہیں ہو. تو وہ سارا نفس ایک جال بنتا ہے اور پھر انسان کے لیے کام کیا ہوتا ہے، وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. جی. صحیح ہے نا.
جی تو اس طرح اس کو بھی قابیل کو بھی اللہ اس کے بھی ذہن میں، ظاہر ہے نفس تو برے کام ہی، نفس کبھی بھی اچھے کام کو حکم نہیں دیتا، برے کا ہی دیتا ہے، وہ ہم ہوتے ہیں جو اس کو پھر ہم لتاڑ کے اور ہم جا کے اچھا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سوئے رہو، دیکھا جائے گا، کل کی کل دیکھی جائے گی، سوئے رہو، نماز کی کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ، جاب پہ چلے جاؤ۔ میں نے بہت سے لوگوں کو جاب پہ بھاگتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں کو بھی، لیکن فجر کی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں۔ ایون مسلم ماؤں کو میں نے دیکھا ہے، بچے کے اسکول جانے کے ٹائم اٹھیں گی، اور سنڈے ویسے وہ کہتی ہیں ہماری تو لمبی چھٹی ہے، ہم تو جلدی جاگتے رہے، اور کوئی نہ کوئی عذر کیا بنا لیتے ہیں، بچہ چھوٹا تھا، اس نے سونے نہیں دیا، اگر جھوٹ بھی گڑنا پڑے گا، کوئی بولے گا نا کہ ہاں بھائی کیوں نہیں پڑھی تم نے، فوراً گھڑ لیں گے، ذرا شرم نہیں آئے گی، حالانکہ بچہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اور بچہ کوئی بہانہ نہیں ہوتا۔ میں جب دبئی میں تھا تو ہاں اتنے ڈائپرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے جو بعد میں چیزیں آئی ہیں نا، تو کئی دفعہ بچے ہوتے تھے پیشاب کر دیتے تھے، شاور لے کے بعض دفعہ ایوری نماز پہ شاور لینا پڑتا تھا، پڑھتے تھے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے، یہ شیطان تو اس کو اسی وقت رلاتا ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، بچے کے پیچھے بھی ہوتا ہے نا، چل رو یا اٹھا جی، کے پہلے پڑھو۔ وہ کھے رہا ہوتا ہے اور جو ہی نماز شروع کرو تو آپ اپنی کلاس کے ہی لے لیں، کلاس کی طرف آئیں گے، جیسے ہی آئیں گے تو وہ رونا شروع کر دے گا، کچھ نہ کچھ ایسا اس کو وہ ہوگا کہ وہ کام تو یہ نفس آسان کر دیتا ہے سب پہ، بچے ہوں بڑے ہوں سب کو، اور ہمارے لیے بہانہ بن جاتا ہے۔ چلیے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، نیکسٹ آئیے سسٹر، کون آ رہا جو میں پڑھ لوں باجی؟ ہے؟ ہاں پڑھیں پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطوعت سے نا کہ یہاں سے انہوں نے، ہاں یہیں سے نا، یہ تو انہوں نے کر لیا نا، نفسہ اوکے فتح وات کرا دیا نا، آسان کر دیا، اوکے آپ آگے سے پڑھیں، یہ یہاں سے فبعث پڑھیں۔ فبعثا تو بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا، یبحث وہ کھودتا تھا فی الارض زمین میں، لیوریہ تاکہ وہ دکھائے اس کو، کیفا کس طرح، یواری وہ چھپائے، سوءتا لاش، اخیہ اپنے بھائی کی، قالا اس نے کہا، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، عجزت کیا میں عاجز ہوا اس سے، یعنی ان کہ اکونا میں ہو جاؤں مثلا ماند ہاذ الغرابی اس کوے کے، فاواریا تو میں چھپاؤں، سوءتا لاش، اخیہ اپنے بھائی کی، فاصبح تو وہ ہو گیا من النادمین ندامت والوں میں سے، من النادمین، ٹھیک یہی ہوگا نا اچھا باجی؟ ہاں، دوسری آیت تو بہت بڑی ہے، چلیں میں اسی میں سے کوشچن کر لیتی ہوں۔ اچھا جناب، فبعث اللہ، بعث اللہ بھیجا اللہ نے، ٹھیک ہے، مبعوث سے ہے نا، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی جی بھیجتے ہیں، وہاں پہ کیا آیا، کوا آیا۔ اچھا، جی اللہ تعالیٰ نے کوے کو وہاں پہ کیوں بھیجا تھا؟ باجی اس نے بھی اپنی چونچ سے کھود کر ایک مردہ کوے کو اس میں دفنایا تھا، تو اس کو ہوں دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے، مطلب وہ کیونکہ پہلا ہی ایک قتل تھا، پہلا ہی ایک جان گئی تھی زمین پر، اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا، پھر اللہ اور تعالیٰ نے اس کو بھیج کر ہاں، اللہ تعالیٰ جو تھے لاش کو دفنانے کا طریقہ سکھانا چاہتے طریقہ تھے سکھانے انسانوں کو، جی اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ ایک تو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، ٹھیک ہے، اور جی دوسری یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کہ لاش کی بے حرمتی ہو، زمین پہ پڑی پڑی گل سڑ جائے یا اس کو کوئی جانور کھا جائے، جی تو تکریم دی نا اللہ نے۔ بے شک جی دیکھیں بالکل کس طرح لوگ دفناتے ہیں اپنے پیاروں کو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی، مرنے کے بعد بھی کفن، جنازہ، نماز، سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ پہلا قتل تھا اس لیے یہ سکھایا گیا، ورنہ تو بعد میں تو ضرورت نہیں تھی نا۔ اچھا، تو اس کو کیوں نہیں آیا اپنے بھائی کو کی لاش کو دفنانا، کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ باجی اس سے پہلے کوئی مطلب ڈیتھ ہوئی نہیں تھی کسی کی، اس کو نہیں پتا ہاں، تھا کیا کرنا روئے زمین پہ پہلا قتل تھا یہ، ہے، جی یا پہلی موت تھی، موت بھی کہہ پہلی موت، سکتی ہے نا، پہلی موت تھی، پہلا قتل تھا۔ اب ہاں اس میں سارے جتنے بھی بعد میں قتل ہو رہے ہیں سب کا حصہ اس کو جا رہا ہے، کیونکہ اس نے اس کام کا جی آغاز کیا تھا۔
یعنی باجی کہ پہلا انسان ہی طبعی موت نہیں مرا، اس کو مارا گیا. مارا گیا، سوچیں مارا گیا، اور حسد کی وجہ سے. حسد کتنی بری چیز ہے، غصہ کہہ لیں، حسد، یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کے لیے ٹیسٹ ہیں. اور یہ نہیں دیکھا جائے تو کچھ عرصہ پہلے یعنی آدم علیہ السلام کے واقعے میں جو شیطان نے بھی حسد ہی کیا، اور وہاں پہ حسد سے پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا، دوسرا بھی حسد کی وجہ سے ہوا. سوچیں. واقعی بہت برا. اور حسد یعنی کتنی بری چیز ہے نا پھر، کہ اس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا انسان، جی اور پھر یہاں پہ قتل ہوا. دونوں جرم بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ نے پھر کیا سیکھا؟ انسان نے کوے سے سیکھا، لاش کو دفنانا سیکھا، تو اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ کچھ آپ کو فیلنگز آتی ہیں، یا اس یعنی کو کہ کیا، وہ کیوں نادم ہوا تھا، اس کو کوئی فیلنگز، کیا فیلنگز آئی تھیں اس کو؟ یعنی کہ میں اس کو یہی تھا کہ باجی کہ میں تو اس کوے کی طرح بھی نہیں ہوں، یعنی اتنا بھی علم نہیں تھا مجھے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاتا. اور یہ کہ پھر سیکھنے کے لیے ہم کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل کسی بھی بالکل حقیر بالکل چیز سے بھی ہمیں سکھا سکتا ہے. کمزور اور چھوٹے ہاں لوگوں جی، سے بھی سیکھا جا بے سکتا شک. ہے، جی بالکل. بچوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. بچے بھی ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. اور علم تو ویسے ہی ہمارا گمشدہ خزانہ ہے نا، وہ تو ہمیں جہاں سے جی ملے لینا چاہیے. اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان بہت کمزور ہے، بہت ویک ہے. بہت. ٹھیک ہے، اس کو ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہے. بے شک. جی یہ جو چیز ہے نا، یہ جو پوائنٹ رہنمائی والا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا ہمیں سب کچھ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، سب کچھ نہیں آتا ہمیں. نہیں آتا. جی بالکل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کی روز تلاوت کرو، اپنے دن کو گزارنے کے لیے اس میں سے اپنے لیے چیزیں ڈھونڈو. اور آپ دیکھیں اتفاق سے جب آپ تلاوت کریں گے نا، کوئی کنٹینیوسلی ایک طرف سے کرو، لیکن اچانک کوئی ایسا کھول کے پڑھتا ہے تو اس کو ضرور اس میں سے وہ گائیڈنس دن کے لیے مل جاتی ہے، جو دن کے اس کے کوئی نہ کوئی مسئلے آ رہے ہوتے ہیں. جی ایسا تو ہوتا ہے بالکل. ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے آیت نمبر 31 ہی کی ہے نا، بس چلیں ٹھیک ہے، اوکے، جی جزاک اللہ. نیکسٹ آ جائیں سسٹر. جزاک اللہ. میں کون آ آ رہا ہے جاؤں ہمارا کے سسٹر؟ باجی، میں ہاں آ جاؤں. آ جائیں من اجلی ذالک. اعوذ باللہ من الشیطان سب الرجیم، کے بسم ٹیسٹ ہو اللہ گئے، اچھے الرحمن ہوئے ہیں، ٹیسٹ سب کے ہو الرحیم. گئے؟ جی جی باجی. الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے. اور جنہوں نے ابھی مجھے نہیں دی نا، جو موجود ہیں یہاں پہ اور جو ریکارڈنگ میں بھی سن لیں، کہ جنہوں نے مجھے نہیں دی اسسمنٹ، وہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. ان کو ایون ٹیسٹ بھیجا بھی نہیں گیا ہوگا، کیونکہ میں نے نام بھیج دیے تھے کہ ان لوگوں نے مجھے ٹیسٹ نہیں دیا، اسسمنٹ نہیں دی، تو پھر ان کے ٹیسٹ نہیں آئے ہوں گے. اگر آئے بھی ہیں تو وہ کھول نہیں سکتے جب تک وہ اسسمنٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، چلیے. تو اسسمنٹ دے دیں، ٹائم نکالیں. میرے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا ٹائم کر کے ہم 2-4 منٹ میں کر لیں گے. اچھا جی، کریے. اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الرجیم. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذالک، اس وجہ سے کتبنا لکھ دیا ہم نے، علی بنی اسرائیل پر، انہو بے شک وہ، من جو کوئی قتل کرے، نفسن کسی نفس کو، باجی اوپر کریں، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے، او یا فساد کرنے کو، فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا کہ قتل کیا اس نے الناس لوگوں کا، جميعا سارے کے سارے، ومن اور جو کئی احیا زندہ کرے اس کو، فکأنما تو گویا کہ احیا زندہ کیا، الناس لوگوں کو، جميعا سارے کے سارے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولنا رسول ہمارے، بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، ثم پھر، اِنَّ بے شک، کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالک بعد اس کے، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں. چل ہو گئی آیت آپ کی. تو من اجلی ذالک، ٹھیک ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس. اچھا، اب اس میں جو ہے آیت نمبر 32 میں انسانی جان کی حرمت بتائی جا رہی ہے نا،
یہ میں نے خود ہی آپ کو جواب دے دیا، سوال کرنا تھا لیکن جواب دے دیا۔ تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے پھر انسانی جان کی حرمت؟ باجی کہ اگر کوئی کسی انسان کو بچایا جائے، جیسے کوئی بیمار ہو، اس کو اس کا علاج کروایا جائے، یا کوئی ڈوب رہا ہو، یا اچھا ڈوبنے میں والی، سوال بدلتی ہوں، ایک منٹ، انسانی جان کی حرمت کیا ہے؟ کیا ہے یعنی یوں کر لینا انسان باجی انسان کی حرمت ایسی ہے جیسے سب انسان برابر ہے۔ ٹھیک ہے، جی انسان کی جان، مال اور عزت کی جی حفاظت جو ہے نا وہ اس مال کی حرمت ہے۔ یہ تین چیزوں کی حفاظت لازم ہمیں کرنی ہے، یہ ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یعنی میں حرمت کا معنی یہاں پہ آپ وہ لینا حرام، یعنی انسان، ایک انسان کی دوسرے انسان پر کیا چیز حرام ہے، یوں کر لیں سوال، ایزی کر لیں۔ تو ایک انسان کی دوسرے انسان پر جان، مال اور عزت، یہ تین چیزیں جو ہیں حرام ہے ایک دوسرے پہ، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ، ایک انسان کی دوسرے انسان پر، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، یہ تین چیزیں جو ہیں اس پہ حرام ہے۔ اور پھر اس کی حرمت کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو تینوں کی حفاظت کی جائے، اس کی جان کی بھی حفاظت، اس کے مال کی بھی، اس کی عزت کی بھی۔ یہ نہیں ہے کہ لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت اور یہ انسانی جیسے، جان کا احترام کیا جائے۔ ہاں احترام کیا جائے، انسانی جان کا احترام، سوال اصل میں یہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر کیا بات بتائی گئی ہے انسانی جان کے حرمت کے بارے میں؟ یہ پورا کہا گیا نا یہاں پر، پورا جو بھی آیا ہے یہاں پہ۔ جی باجی یہی اسی کے بتایا گیا نا کہ اگر کوئی انسان مطلب کسی مصیبت میں ہو یا بیمار ہو یا نہیں، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک جان کا قتل ناحق جو ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فل ان دا بلینک، ساری انسانیت کا قتل ہے۔ قتل ہے، ایک جان کا کو ناحق قتل کرنا ساری ساری انسانیت کا قتل جی قتل ہے۔ اب دیکھیں اس بندے سے کتنی نسلیں چلنی تھیں آگے، یوں نو، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جی کوئی بھی ایک بندہ لے لیں، جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام لے لیں، ان کے 2 بیٹے لے لیں، اب 2 بیٹے جو ہیں اسحاق علیہ السلام جو ہیں، ان کی کتنے آگے انبیاء آئے، کیا کیا کچھ ہوا، کتنی نسل آئی ان کی۔ تو ایک بندے کو اگر مار دیا جائے تو وہ سارا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد پوری فیملی کس طریقے سے ڈپریشن میں جاتی ہے، ماں باپ کس طریقے سے، خالی کوئی جیل ہی چلا جائے یار، کوئی پولیس ہی آ جائے گھر میں، کتنی ٹینشن ہوتی ہے ماں باپ کو، کسی وجہ سے بھی، کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے، یہ ڈپریشن والی بات ہے نا ساری۔ تو چاہے پکڑے نہ بھی، لیکن پھر بھی دیکھیں نا کتنا کچھ ہو، ابھی اسکولوں میں جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، تو ایک طرح کا یہ فساد ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ کیا ہو، انسان سکون سے رہیں، کوئی فساد نہ ہو۔ تو پھر اس طرح سے، تو دوسری چیز کیا ہے، ایک جان کا بچانا کیا ہے، ابھی آپ نے ترجمہ کیا نا، ایک جان کا بچانا کیا ہے، ایک جان کا بچانا کہ ساری جانوں کا، ساری ساری انسانیت کا بچانا انسانیت کو ہے، بچانا ہے جی بالکل بالکل۔ اس کے اراؤنڈ میں جتنے لوگ دیکھیں، جب پھر ایسا ہوتا ہے، ایک چیز اس میں اور بھی مانے لیے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے منہ کو خون لگ جاتا ہے نا، ایک دفعہ آپ نے قتل کر دیا، تو پھر تو آپ کا جھاکا کھل جاتا ہے، پھر تو آپ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کرتے جائیں گے نا۔ جی بالکل تو پہلا گناہ مشکل ہوتا ہے نا، اس کے بعد آسان ہو جاتے ہیں۔ آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ، پھر اس کے بعد یہاں پہ یحاربون کی بات ہوئی تھی، نہیں وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ چلیں نیکسٹ آیت کر لیں آپ لوگ، آ کے 33 آیت کون آ رہا ہے؟ وعلیکم السلام، آ جائیے جو بھی آنا، جس باجی میں بشرا ہوں۔ بشرا آ جائیں، جی بشرا نثار۔ جی باجی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک جزاء بدلہ ہے الذین
ان لوگوں کا یحاربونا وہ جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے ویسعونا اور وہ دوڑ دوڑ کرتے ہیں فی الارض زمین میں فساد دھوپ کرتے دوڑ نہیں ہوتا، دوڑ دوڑ دھوپ وہ جب سے وہ مکالمہ بولنا شروع کیا نا تو سارے لوگ منہ سے الٹے ہی نکل رہے ہوتے ہیں ہمارے، کام پہ ٹانگ رہی ہیں بجی اس میں ہم ویسعونا کا ہم جلدی بھی کر سکتے ہیں نا، ہاں جلدی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں جی پھر ویسعونا اور جلدی کرتے ہیں فی الارض زمین میں جلدی فساد کا معنی نہیں آئے گا، دوڑ دھوپ، دوڑ دھوپ کا فساد کرنے کے لیے تو دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی، ایسے فساد نہیں ہوتا۔ ویسعونا اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی الارض زمین میں فساد کی ان یہ کہ یقتلوا کہ وہ قتل کریں او یسلبوا اور وہ سولی چڑھائیں او تقطع یا کاٹ دیے جائیں ایدیہم ان ہاتھوں کے و ارجلہم اور پاؤں کے من خلاف مخالف سمت سے او ینفعوا یا وہ نکل جائیں من الارض زمین سے ذالک یہ لہم ان کے لیے خزی رسوائی ہے فی الدنیا دنیا میں ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ اچھا اس کا ترجمہ صحیح کیا ہے انہوں نے، کوئی بتائے گا؟ یا او وہ نکل جائیں، ینفعوا نکل جائیں، جی وہ نکال دیے جائیں۔ وہ نکال نکال دے، مجہول ہے نا، جی۔ ہاں جی وہ نکال دیے جائیں، نکال صحیح دیے ہے، جائیں۔ صحیح ہے۔ تو اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے مجھے بتائیے کہ اللہ سے جنگ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یحاربون اللہ، ان کا بدلہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے۔ جو اللہ سے جنگ کرنے کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ جو نافرمانی کرتے ہیں وہ اس کے حکم سے انکار کرنے سے، اور اس پر کیا؟ احکامات کی احکامات مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، جی یہ تو جنگ ہی ہے نا۔ جی آپ کیا سمجھتے تلوار اٹھا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ تو نہیں نہیں مطلب ہوتا نا، جی اور رسول کے سامنے تو اور ان ایسا کی تو نہیں ہے، رسول کے سامنے تو پھر بھی چلیں وہ قتل ہو، یعنی رسول کو اللہ بچا لیتے ہیں لیکن انبیاء کا قتل ہوا، لیکن ان کی بھی اگر ہم اطاعت کوشش نہیں تو کریں کرتے گے ہیں تو نا۔ اطاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بالکل اطاعت نہیں بالکل ہوگی۔ بالکل، اللہ کی رسول کی اطاعت نہ کرنا بھی اللہ کی اطاعت نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جی رسول کی نافرمانی بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا یہ اللہ کی مخالفت ہے، اللہ سے جنگ کرنا ہے، جنگ کے ضمن میں آئے گا۔ تکبر رائی کے دانے جتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، سرکشی کرنا، نافرمانی کرنا۔ سرکشی کیا ہوتی ہے؟ سرکشی بھی ایک طرح کی کا فساد ہی ہوتا ہے نا، فساد اور ہی کیا؟ پھیلانا نا کہ جو بہت انتہا تک جا کے سرکشی رسول سے جنگ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ نبی ان کی اطاعت نہ کریں تو وہ ان سے پھر یہی ہے کہ ہاں، رسول کے احکامات کی نافرمانی، اور جنگوں میں بھی نا، جی جنگوں میں اسلحہ لے کے رسول سے جنگ کرنا وہ بھی تو مراد ہے نا۔ جی اللہ تعالیٰ سے تو اس طرح نہیں ہو سکتی نا، اللہ کے تو احکامات کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن رسول کے سامنے تو جنگ میں بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کو کہیں تو آپ وہ کریں، اور اس سے جو نہیں مانے گا تو اس کی جنگ کے زمرے میں ہو جائے گا نا، جی نافرمانی میدان جنگ میں جی ٹھیک ہے، یہ میدان جنگ میں پھر رسول کے احکامات کی نافرمانی، پھر جی اس میں بھی تکبر اور سرکشی کرنا، اسی سے سارے فساد جنم لیتے ہیں۔ جی اچھا زمین میں فساد سے کیا مراد ہے؟ فسادن بہت زیادہ آ رہا ہے نا۔ زمین میں فساد جو ہے باجی قتل و غارت، کسی کو جیسے اوپر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کسی جان کو ناحق قتل کرنا، وہ بھی ایک فساد ہی ہوا نا کہ تو ہاں، یہ کھیتی کو، نسل کو برباد جی کرنا، برباد کرنا جیسے جی چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو بھی جی ہوتا ہے اغوا ہوتا ہے، آگے سے ان کو جی لے جاتے ہیں، لوٹ پتہ مار چور بیچ بازاری دینا، یہ جی سارا، ہاں، ڈاکہ زنی، قتل، قتل، تو وہ سارے یہ، جو آج کل ہو رہے ہیں قسم کا فساد ہی ہو ہاں رہا بس وہی ہے دہشت نا کہ گردی وغیرہ۔ نسل انسانی کو تباہ کرنے سے کیا مراد ہے، تو اس میں پھر ڈاکہ ڈالنا، قتل کرنا، ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، جی مسافروں کو لوٹنا۔ جی یہی رقص، دہشت اچھا گردی جس کو کہہ لے۔ دہشت گردی، ہاں دہشت گردی کہہ لیں ایک ورڈ میں، ہے نا، جی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر ان کی سزائیں بھی بتائی گئی ہیں آگے۔ اچھا اس آیت میں کن کے لیے سزائیں ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں۔
बाजी ज़ाहिर जो कत्ल करेगा तो और उसके साथ लूट मार करेगा तो उसको सूली शायद चढ़ाया जाएगा, नहीं और जो अ, कत्ल सिर्फ करे तो फिर उसको सजा मिलेगी जो भी देखें दी जाती है। जजाओ की बात आई है ना, जजा जो अरबी में बोला जाता है ना, ये बुरे और सजा पे भी बोला जाता है और अच्छे बदले पे भी बोला जाता है। ये तो बाजी ये इन्नमा जजाओ बेशक बदला यहाँ उनका। पे तो सजा ही है ना, यहाँ पे तो सजा ही जी है, ठीक है ना। जी तो जी वो कौन से लोग हैं जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं, जंग करते जी हैं, सीधी सीधी जंग बात है, करते हैं। जंग करते हैं, उसकी तफसील हमने देख ली। और जो जी जमीन में फसाद करते हैं, साथ करते हैं। दो लोगों के लिए सजाएं आगे आ रही हैं, जी ठीक है ना। जी और फिर ये इनको मुखालिफ सिर्फ में काटने से क्या मुराद है, मतलब है कि बाजी क्यों काटा अगर जाता है? हाथ का एक दफा अगर कोई करता है हाथ काटा जाएगा, फिर दूसरी तरफ पाँव काटा जाएगा, ये मुखालिफ से हाँ मत हो हाँ जाएगा। हाँ, तो मुखालिफ सिम्त जो होती है ना, उसको मुखालिफ सिम्त से क्यों काटा जाता है, एक ही साइड से क्यों नहीं काटा जाता, ये मतलब है। कि देखें अब अगर एक दफा उसका हाथ काटा दूसरी दफा भी हाथ काटा है तो फिर वो एकदम तो वो ये है कि एक दफा उसका हाथ काटा जाएगा तो वो उसके एक तो उसका बाजू निकाला होगा, दूसरी दफा उसका पाँव काटा जाएगा तो वो चलने से भी उसको तकलीफ होगी ना, नहीं चल पाएगा। तो फिर इस मौत भी तरह वाकया हो सकती है ना, एक ही जी साइड से काटेंगे मौत वाकया हो सकती है ना। सही और दूसरा ये है कि वो बिल्कुल माजूर हो जाएगा, अगर एक ही साइड जी से काटेंगे तो किसी काम के काबिल नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो मुखालिफ सिम से होंगे तो एक टांग और एक मुखालिफ सिम से हाथ से काम चला लेगा वो अपना। जी इतनी मोहताजी नहीं होती, सजाओं में इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन ये सजाएं क्यों है, ये मजबूरी है ताकि वो लोग ये है कि इबरत पता भी हासिल करें। चलेगा ना लोगों को, एक जिसका हाथ कटा होगा या दूसरा बिल्कुल। पाँव पता चला होगा कि इसने एक दफा भी किया तो दूसरी दफा उसने किया, तो ये फिर ये है कि यूज टू है ना, उसका पाँव भी कटा तो है। ये हाथ आपका कंधे तक भी हो सकता है ना, हाथ सिर्फ यहाँ तक कफ तक तो नहीं होता, वो तो चोर की सजा होती है ना। जब अगर हम्म कोई डाका जनी कर रहा है तो उसकी सजा तो ज्यादा लंबी है। जी अच्छा, उसके बाद अगर मौत नहीं होगी, या तो मौत हो जाएगी, फिर मौत नहीं होगी तो दूसरों पे क्या हो जाएगा, बोझ बन जाएगा, बर्डन आ जाएगा माशरे पे, तो वो भी सही नहीं, माशरे अल्लाह पे ताला नहीं चाहते दूसरों पे बोझ बने इंसान, जी तो वो भी नहीं चाहते। ठीक है, जजाकिल्लाह। आयत नंबर जज़ाक 34 पे आ जाइए, कौन आ रहा है अभी, दो जी आयतें बाजी, कर लें, जी बाजी मैं आ जाए। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना, सिवाय अल्लज़ीना उन लोगों के जो ताबू तौबा कर ले, मिन कबली कबल इसके, अन तकदिरू के वो अब पकड़े जाएं, या कि तुम कादिर आ जाओ अलैहिम उन पर, फालमू गलबा पा लेने का मानिए कि तुम गलबा जी पा जाओ उन पर। जी उन पर, फालमू बस जानो, बेशक अल्लाह गफूर रहीम, बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो आमनु ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, वब्तगू और चाहो, इलैहि तरफ उसके, अलैहिल वसीला वजाहिदू और जहाद करो, फी सबीलिही उसके रास्ते में, लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून तुम फलाह पा जाओ। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, किसके लिए गफूर रहीम है, क्या कौन लोग होते हैं? जो तौबा करते हैं, जो तौबा नहीं, करें इस अपनी, खास कॉन्टेक्स्ट में क्या है ये? अ, यहाँ पे चोरों ये इस डाकुओं की बात हो रही है ना, फसादियों की बात हो रही है। कि वो गिरफ्तार होने से पहले, या कि उन पे उन्हें कोई पकड़ ले उससे पहले, वो अपनी गलती को मान के उससे तो अब अल्लाह अपने ताला आप के को सामने तौबा कर लें, ठीक है ना। अगर जी वो तौबा पकड़े कर जाने ने गलबा पा लिया तो तब नहीं, जी, जब फिर वो तो सजा उसके बाद मिलेगी। लेकिन उससे जी पहले पहले अगर वो तौबा कर लेते हैं अपने गुनाह से और अल्लाह ताला के सामने, अब पकड़े जी नहीं गए, तो फिर वो उनके लिए अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अच्छा, तो यहाँ पर वसीले की भी बात हुई है। वसीला तलाश करने से क्या मुराद है, वब्तगू इलैहि वसीला? इनके ऐसे काम जो अल्लाह ताला को यानी कि पसंद है, और उससे अल्लाह ताला की रजामंदी जिसे हम हासिल कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो कोशिश करें। ऐसी चीजें जो होनी चाहिए हमारी जिंदगी में, हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जो अल्लाह से जोड़ने वाली चीजें हो। मसलन कुर्बानी की बात हुई है ना, जी तो तकवा है। ये सारी चीजें अल्लाह से जोड़ती हैं।
अल्लाह से कुर्ब का जरिए हैं, फिर नेक अमाल हैं, जी ठीक है ना, कल वो भी अल्लाह से कुर्बत की खालिस अल्लाह की रजा के लिए की जाए, इनमें बिदात ना हो, सुन्नत के मुताबिक हो, तो वो जो नेक अमाल है जो खालिस खालिस अल्लाह के डर और उसकी वजह से कुछ गुनाहों से बच जाए और नेक काम करे, तो वो भी उसको अल्लाह से करीब करते हैं। जी और ऐसे काम जिनसे अल्लाह की रजा हासिल होती है, वो ऐसे अल्लाह की काम करने चाहिए और उनका जखीरा रखना चाहिए, और इन्हीं को वसीला बना सकते हैं। यहाँ पे वसीले से मुराद यही है, जी नेक किस चीज का वसीला? अपनी नेक कामों का जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किए जी गए हों, जो सिर्फ अल्लाह के लिए किए गए हों। तो कोई ना कोई जिंदगी हमारा एक आध कोई ऐसा काम होना चाहिए जो सिर्फ इस वजह से हो, कल हम उसको वसीला बना सकें, जी ठीक है। और अपनी दुआ, बाकी ये जो हम इधर उधर के वसीले बनाते हैं ना, ये वसीले गलत हैं सारे। बहुत से लोग कहते हैं ना अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और फलाने और ये वो, ये सब गलत है। इवन नबी का भी नहीं वसीला बना सकते, इन चीजों को निकाल दें जिंदगी से। सिर्फ आप वसीला अपने नेक कामों का बना सकते हैं, अल्लाह ताला के नामों का बना सकते हैं। अल्लाह ताला के इतने प्यारे प्यारे नाम हैं, उनका वसीला दें, अल्लाह को वास्ता दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहि वसीला, उनको कहा जा रहा है ईमान वालों को, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो, यानी कुर्बत के ज़राए तलाश करो, ऐसे काम करो जो तुम्हें अल्लाह से, अल्लाह को राजी करने वाले हो, और उनको कल तुम वसीला बना सको। अच्छा, वजाहिदु फी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो। अच्छा, यहाँ पर जिहाद से क्या मुराद है, क्या समझते हैं आप लोग? इसमें ये जहद का मतलब ऐसे कोशिश है, स्ट्रगल है, उसके हाँ, लिए, उस अमल के लिए जो है वो आप सरकर्दा हो जाए। और यहाँ पर ये नहीं है कि जो हम जिहाद के लिए जी निकल पड़ते हैं ना, जी बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको ले जाते हैं और जिहाद पे जा रहे हैं, भाई शहीद हो गए तो सीधे जन्नत में, ये बोला जिहाद नहीं है, वो किताल होता है, जी वो किताल होता है, ये और जिहाद है। जी जो अपने नफ्स के साथ भी इससे किया ऊपर का जाता दर्जा है, और किताल अपने है ना, इससे ऊपर का दर्जा ये है जी अपमोस्ट कोशिश करना अल्लाह के दीन के लिए। कुछ ना कुछ आपको करना है जिंदगी जी में अल्लाह के दीन को सरबुलंदी देने के लिए, चाहे वो जान हो, माल हो, वक्त हो, कोई भी हुनर किसी को सिखा दे, कुछ भी है, वो सब अल्लाह के लिए करें। और औरतों को तो खास तौर पे कुरान से जिहाद करने का हुक्म है, ठीक है। जी औरतों का तो जिहाद वो तो नहीं है ना कि तलवारें लेके आपने जो दुश्मन के आगे खड़ा हो जाना है, वो वाला नहीं है। अभी तो फौज में भी जा रही हैं औरतें, जी लेकिन औरतों पर वो नहीं है। औरतों का ये है कि कुरान पढ़ें और पढ़ाएं और अपने बच्चों की तरबियत करें और आगे भी उसको पहुंचाएं। अगर ये जिम्मेदारी भी उठा लेती है ना, तो मर्द फारिग हो जाते हैं फिर, ठीक है। और उसकी जिम्मेदारी भी यही है, जी और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है रोज जॉबें करना और ये करना और तीसरी चीजें, चौथी है मजबूरी में जाके फिर कोई होता है कि इंसान करे। फी सबीली लअल्लकुम, अच्छा उसके हो गया लअल्लकुम तुफलिहून, तो जो फलाह पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम करने होंगे? यहाँ पे बताया गया ना, जी इसमें सब इसमें कुछ बताया गया है कि फलाह पाने के लिए कौन कौन से काम है, उसी आयत में होता है। जी इसमें ईमान सबसे लाना पहले तो है, यानी कि अल्लाह से डरना है, ईमान तकवा अल्लाह इख्तियार से करना डरना है, है, जी, अ, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हुए, यानी कि अच्छे काम करने, अजाब से डरते हुए, और अल्लाह और का ऐसे काम वसीला करने तलाश जिससे करना है, नंबर 3, नंबर जी 4 जी अल्लाह की राह में जिहाद करना है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। जी ये जी नहीं कि सही। जमीनें फतह करने के लिए, और वो नहीं, जुल्म से लोगों को बचाने के लिए और कलमा हक बुलंद करने के लिए, वो सारी चीजों के लिए। उसमें जो नियत है ना, वो भी इसकी भी शराइत होती है ना। ये जिहाद है, ये किताल नहीं है, ये बस इसमें खास बात है। अच्छा, किन अमाल का वसीला बनाया जा सकता है? जी अपने जो नेक अमाल होते हैं उनको आप अपना वसीला बना सकते हैं। और तो मैंने अभी 2-4 चीजें बताई थी, उन अमाल को जो खास अल्लाह की रजा के लिए किए जाए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए किए जाए, वो भी अच्छी हो नीयत सकते से हैं। फिर अल्लाह ताला के नाम हैं, ठीक है, अल्लाह ताला के अस्माउल जी हुस्न है, उनको वसीला जी अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मुझे मेरे नामों से पुकारो, जी हाँ दुआ जी करो। तो वसीले का एक और मतलब भी होता है, दूसरा मानी क्या होता है, जो खास मानी है वसीला का, हम वो जो रमजान अजान के बाद दुआ भी पढ़ते हैं ना, नल वसीला वल फजीला तब पढ़ते हैं ना, जी जी हाँ, उसमें जी क्या वो खास मानी है? बात जो कि सिर्फ रसूल सल्लम को हासिल है, जो हम हम्म,
کہ ہم وہ دعا پڑھیں اور پھر جو ہے وہ جنت کا ایک شفاعت خاص مقام ہے، ٹھیک ہے، وسیلہ جو ہے وہ جنت کا ایک خاص مقام ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے امید ہے کہ میں ہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہم اس لیے اذان کے بعد وہ دعا بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس دعا پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی بھی آپ نے سوچا ہے؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کہ ملے ہمیں گی۔ شفاعت ملے گی، شفاعت ملے گی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا شفاعت کیسے ملے گی؟ جی اذان گھر میں کلاک لگائیں، اذان بجے، اذان پلے ہو، وہ والا تو چیز نہیں ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اس کا جواب دیں اور پھر اینڈ پہ وہ دعا پڑھیں، درود شریف بھی ضرور پڑھیں۔ 3 کام کرنے ہوتے ہیں یہ۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا اس میں جو ہے آپ کو شفاعت نصیب ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس دعا کے بعد جب آپ ان کے لیے وسیلہ تلاش کریں گے، وسیلہ مانگیں گے سے، چلیے ہو گیا۔ نیکسٹ آیت پہ آ جائیں۔ کون سی سسٹر رہتی ہے؟ میرے خیال میں سب ختم ہو گئے، عظما بھی ہو گئی، نظیفہ بھی ہو گئی۔ آج اسٹوڈنٹ کم ہے، کچھ تو بیمار ہے اور کچھ نے بیماری کا بہانہ بنایا ہے۔ مجھے پتا ہے وہ کافی عرصے سے بیمار ہے، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ چلیں، جو بھی ہے، جو جو کرے گا اس کو فائدہ ملے گا۔ اب باقی آیتیں رہ گئی نا، کتنے کہاں تک کرنی تھی؟ 40 تک تھی۔ 40 تک تھی نا؟ نشان لگا دیتے ہیں، 40 تک یہاں تک ہے۔ اچھا، ان کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ان میں ہے کیا نا، تاکہ آپ لوگوں کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ اچھا، اگلی آیت میں ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا مثلہ، یہ تو وہ فدیے کی بات ہو رہی ہے، سورۃ البقرہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، کہ وہ چاہے گا کہ سب کچھ دے دے نا فدیے میں، لیکن اس سے سارا قبول کچھ نہیں دیا کیا جائے، نہیں قبول دیا کیا جائے۔ جائے گا ان سے۔ ما جب ماضی سے پہلے یہ مضارع آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے، لاسٹ میں زبر آ رہی ہے، ماضی ہے، فعل ماضی ہے۔ ماضی سے پہلے ما جب آ جائے تو وہ نفی کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں کا جی معنی کرنا ہے۔ تو قبل منہم ولہم عذاب النار، یہ آیات بھی امپورٹنٹ ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، یعنی دائمی عذاب۔ اب پھر دائیں آگے سارے کا ذکر آ گیا، ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ ایدی جی یا ہما، یہاں پہ جمع کا لفظ آیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں تو کے ہاں، مرد اور ایک ایک دونوں کا کاٹا جائے گا، اور پھر ایک کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہاں سب کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بما کسب نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اچھا، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب الیہ، تو ظلم کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر جی لے گا تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے غفور الرحیم ہے۔ اچھا، اس کے بعد علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، یہ بار بار بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کے مالک ہیں، اور اس کا بھی، جی جس جملے کا بھی آپ دیکھا کریں گے کیوں آ رہا ہے یہاں پہ، اور اس کی صحیح میننگ کیا ہے۔ زمین و آسمان کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اصلی مالک، بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ یعذب من یشاء، یعنی اس کے بعد یہ بھی اس کا معنی جو آگے آ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وہ ایک آتا ہے نا جو سورۃ بقرہ کی آخری آیات 2 ہیں، اس سے پہلے ایک آتا ہے نا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تو اللہ کے پاس ساری قدرت ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، ہر چیز اس کی قبضہ قدرت میں ہے، اسی کی صرف مرضی چلے گی، مالک یوم الدین ہے وہ، اور وہ ہر چیز پہ بھی قادر ہے۔ اگر قرآن کی ایک آیت پہ بھی عمل کر لیا جائے نا، ایک آیت پہ بھی، تو ہم سیدھے ہو جائیں، لیکن پورا قرآن پڑھ کے اگر عقل آ جائے تو کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کوشچن کرنے ہیں تو کوشچن تو ہے میرے پاس، میں جلدی جلدی پوچھ لیتی ہوں، آپ ان سے کر لو۔ وسیلے والے ہو گئے تھے، میں نے جلدی جلدی صبح بنائے ہیں۔ اچھا، یہ جو چوری والا ہے نا، جی تو چوری کیا ہوتی ہے؟ یعنی کوئی سامان ایسا ہو جو محفوظ جگہ پہ پڑا ہوا ہو کسی کا، اور آپ اس میں سے لیں، ٹھیک ہے۔ جی ایک چیز سامنے پڑی ہے، اور کھانے کی چیز میں، کھانے پینے میں تو بالکل بھی اس میں نہ آپ سزا ہو سکتی ہے آپ کو، نہ کچھ،
ایسی چیزوں پہ وہ چوری لکھی نہیں جاتی. چوری ہوتی ہے کوئی اور مال ہوتا ہے جو چھپا پھر کے اس کی رکھتے ہیں. ہاں جی خفیہ طریقے سے کچھ لے لینا نا, کسی محفوظ جگہ پہ رکھی ہوئی چیز لوگوں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے کہ چوری نہ ہو جائے, تو وہ آپ لے لیں. تو وہ ہاں سامنے رکھی ہے, جیسے کھجوریں ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں, یہ ہے کوئی آئے کھا لے, کوئی نہیں دکان پہ جائیں کوئی چیز اس نے سامنے رکھی ہوئی ہے بالکل, جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کاؤنٹر پہ انہوں نے کیا رکھی ہوتی ہے, کینڈیز رکھی ہوتی ہیں, تو آپ لے سکتے ہیں بغیر اجازت کے بھی لے سکتے ہیں. آپ کا شوگر لو ہو رہا ہے, ویسے آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ لے لیں. پھر کھانے پینے کی تو ویسے بھی اس پہ حد نہیں جاری ہوتی نا, حد نہیں جاری ہوتی, یہ چوری میں نہیں آتا. پھر اس میں یہ ہے کہ اس کی شرائط کیا ہے, چوری پر حد جاری کرنے, کس کے اوپر حد جاری ہو سکتی ہے, کون بندہ ہے, عاقل ہونا چاہیے, بالغ ہونا چاہیے, بچوں پہ حد جاری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری اس کی شرائط ہیں. اور پھر جو چوری کرنے والا ہے نا, اس چوری کرنے والا مسروقہ جو مال ہے جو اس نے چرایا ہے نا سارق سے, نا, کہ مالک کا بیٹا, مسروقہ مال کے مالک کا بیٹا خامند بیوی نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے اس میں شرائط میں, کہ یعنی ان پر چوری کا نہیں ہوگا, وہ تو ویسے ہی ہے نا, گھر کے لوگ ہیں. اچھا, پھر چرایا ہوا مال کتنا ہونا چاہیے, کوئی سائمہ آپ کے ذہن میں ہے کہ کتنا ہونا چاہیے کہ اس پہ حد جاری ہو؟ مثلا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو کتنے مال پہ کاٹا جائے گا؟ ایسی تو نہیں ہے کہ آپ چونی پہ آپ کا ہاتھ کٹ جائے. باجی میں نے شاید پڑھا 3 دینار کا تھا, یا اس کی خیال ہے میں 1/4 دینار ہوتا ہے. کتنا باجی؟ 1/4 دینار. دینار بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اچھا سونے کا سکہ ہوتا ہے یہ نا؟ وہ ڈالر سے بھی بڑا ہے, جی سونے کا ٹھیک ہے. سکہ ہوتا ہے. تو 1/4 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چوتھا حصہ دن کوارٹر ہے یعنی اس کوارٹر کا. ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ مال جو ہے محفوظ جگہ پہ رکھا گیا, یعنی کہ وہ سامنے پڑا ہوا ہے, تو پھر اس میں چور کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ تو شیطان ویسے ہی پیچھے پڑا ہوتا ہے. تو اس کے بعد کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ کوئی حد نہیں ہوتی. تو باقی تو کیا اللہ کس میں مہربان ہوگا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, کہ جو کوئی توبہ کر لے گا اپنی زندگی میں موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سب پہ مہربان ہوگا انشاءاللہ. اور ایک دفعہ وہ سوری باجی, ایک شخص نے کو چوری کرتے ہوئے حضرت علی نے پکڑا تھا, تو انہوں نے اس کے اوپر حد جاری کرنے کا حکم دیا, تو اس نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں, یہ میری پہلی غلطی تھی. تو حضرت علی نے کہا کہ تم چوری بھی کرتے ہو اور جھوٹ بھی بولتے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی پہلی غلطی کو یعنی ہاں اس کو پردہ چانس دے پوشی دیتے ہیں نا. ہاں ہاں جی پردہ پوشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. جب بندہ حد سے گزرتا ہے نا تب بھی یہ ساری منافقت بھی کھولی جاتی ہے بندے کی. جی دیکھیں تھوڑی بہت چیز چھپ جاتی ہے, لیکن ایک بندہ مسلسل منافقت کر رہا ہے, وہ دو رخا ہے, بالکل آپ سے وہ اور طرح ملتا ہے اور پیچھے آپ کے اور ہے. ٹھیک ہے نا, تو جی. وہ بندہ جو اس کی مخالفت منافقت اللہ تعالیٰ کھول کے رہتے ہیں, اسی دنیا میں کھول کے رہتے ہیں. اور منافق آپ کو پتہ ہے مسلمان ہوتا ہے, جو دو رخا ہوتا ہے نا اس کی منافقت کھلتی ہے. اتنی مثالیں ہیں میری زندگی میں بتا نہیں سکتی میں, کھل کے رہتی ہیں. آپ کو صحیح ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو, اور مومن کی فراست سے تو ویسے بھی ڈرنا چاہیے. بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بھی نہیں ہیں, گئے میں چھٹیوں پہ ادھر ادھر کہیں نہ کہیں, بیچارے کوئی بیمار ہے, کچھ کے بچے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. ان کی بچی نواسی بیمار, ان کی پکچر بھی کل آئی تھی, شاید آپ کے پاس بھی آئی ہو. نیلو کون ہے, نام ہے نصرت باجی. نصرت باجی کی. ہاں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ, ہو تو جائے گی ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ماں باپ بیچارے تو تڑپ کے رہ جاتے ہیں نا. تو بچے کی حالت دیکھ کے اپنی بندہ پھر بھی برداشت کر لیتا, اپنی اولاد اور اس کی اولاد اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا. تو اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. اور اسکول جاتے ہیں نا بیچارے تو پھر وہیں سے ایک دوسرے سے لگ جاتا ہے. اوپر سے انہوں نے ماسک بھی اتروا دیے سارے, جی بالکل. تو پہن کے رکھیں, اپنے بچوں کو حفاظت کے لیے اپنے ماسک پہنائیں اور بھیجیں. ٹھیک ہے, اوکے. اللہ سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ اللہ حافظ. خیر.
جی ہاں بولیے. ہاں کل میں نے آپ کو کال کیا تھا، میں نا پتہ ہے ایک تو بہت لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد مجھے کلاس لینی ہوتی ہے، اس کے بعد میں لیزی ہو جاتی ہوں، میری سستی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے پھر کہ سارا دن کی میں تھکی ہوتی ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے سنڈے کا بولا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا میں نے آپ کو سنڈے کا بولا ہے، اچھا آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں آپ نے کہا تھا سنڈے بہت بزی ہوتا تھا، سیٹرڈے 6 بجے کا تھا آپ نے. نہیں شام کو تو میں فارغ ہی ہوتی ہوں، میں سیٹرڈے کا نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا سنڈے کو میں آپ کی میٹنگ کرتی ہوں تو سنڈے کا دن ہی رکھو تاکہ تمہیں یاد رہے اور مجھے بھی یاد رہے، یہ میرا جملہ تھا نا. تو میرے اچھا تو ذہن میں بولی یہ جملہ ہی تھا نا اپنا والا، تو جی آپ جی شاید بھول گئی ہوں یا کچھ، یا کوئی غلط فہمی ہو جاتی کبھی، تو کوئی نہیں، جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آج، لیکن مغرب کے فوراً بعد. ٹھیک ہے، اچھا مغرب کے فوراً انشاءاللہ ہاں باقی ٹھیک مغرب ہے ہو جائے نا، آپ کی بھی میری بھی ہو جائے تقریباً 5:15 بجے، بلکہ انشاءاللہ 5 بجے بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر میں جی پڑھا بھائی دوں گی کیونکہ اس کے بعد پھر میرا ٹائرڈنیس شروع ہو جاتی ہے. جی اوکے، بھائی کوئی میرا اپنا بھی ٹائم ہوتا ہے نا تھوڑا سا. جی ٹھیک بھائی ہے، جی اوکے، اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.